لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے قابل قدر معزز سامعین اور عزیز ساتھیوں، آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، اور آج اسی آیت کے مضمون کے متعلق چند گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے صحیح نفع بخش باتیں بیان کرنے کی اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پچھلے سے پیوستہ ہفتے میں ہم نے موضوع یہ شروع کیا تھا کہ وہ برائیاں اور وہ گناہ اور اللہ کی وہ نافرمانیاں جو ہمارے معاشرے میں عام ہو چکی ہیں، اور یہ عرض کی تھی کہ آج ہمارا معاشرہ قتل و غارت گری، دہشت گردی اور انسانیت کو نقصان پہنچانے میں مصروف عمل ہے. قتل و غارت گری اور ناحق کسی کو قتل کرنے کے بعد بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ علماء کرام نے، فقہا نے زناکاری کو قرار دیا ہے. زنا کرنا، زنا کہتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، کہ انسان اپنی خواہش کو جو اللہ نے اس کے اندر رکھی ہے، اور وہ خواہش بھی انسان کے فائدے کے لیے ہے، اس خواہش کو انسان کے اندر رکھنا یہ انسان کی اپنی بقا کے لیے ہے، کہ انسان جب ایک مرد اور عورت باہمی ربط پیدا کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں، تو نہ صرف یہ کہ انسان کی زندگی پرسکون ہوتی ہے، بلکہ اس کے ذریعے سے پھر انسان کی نسل میں بھی اضافہ ہوتا ہے. کتنی بڑی اللہ نے اس کے اندر انسان کے لیے انعام رکھا ہے کہ جب ایک مرد اور ایک عورت جائز طریقے سے ایک دوسرے کے قریب ہوئے تو پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے مرد عورت کے اس فطری تعلق کو باعث سکون بنایا ہے. انسان، مرد اپنی بیوی سے اور بیوی اپنے شوہر سے مل کر ایک ایسی زندگی کی تخلیق کرتی ہیں جس میں باہمی سکون ہے، جس میں دونوں کے لیے راحت ہے اور اطمینان ہے، اور راحت اور اطمینان کے بعد پھر اسی تعلق کے ذریعے سے اولاد کی پیدائش ہوتی ہے، جو اللہ نے اپنی سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت قرار دیا. بہت سے ہمارے بھائی ایسے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی صاحب اولاد کرے، کہ جی شادی کے بعد اولاد پیدا نہیں ہوتی تو پھر ان کی بے سکونی اور بے اطمینانی دیکھنے کے قابل ہوتی ہے. خاص کر خاتون کی، اگر اس کے بیٹا یا بیٹی کوئی بھی پیدا نہ ہو رہا ہو، بے اولادی ہو، تو پھر وہ مرد اور عورت کس کرب اور کس مصیبت میں ہوتے ہیں وہ روز ہم اپنے معاشرے میں، محلوں میں دیکھتے ہیں.
تو اللہ رب العزت نے اتنی بڑی نعمت، اولاد کی نعمت اسی تعلق میں رکھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے ہمیں اس بات کا پابند کیا ہے کہ ہمارا یہ تعلق اس کے حکم، اس کے احکامات کے مطابق ہو۔ ایک خاص طریقہ ہے، جب آپ کسی خاتون سے یا کوئی خاتون کسی مرد سے تعلق بنانا چاہتی ہے تو پھر نکاح کا ایک طریقہ ہے، اور وہی پاک دامنی اور عفت کا ذریعہ بھی ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو اپنی سنت قرار دیا، فرمایا نکاح من سنتی، نکاح کرنا یہ میری سنتوں میں سے ہے۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو نکاح کو بوجھ سمجھتا ہے، نعوذ باللہ، جو نکاح کو ضروری نہیں سمجھتا یا نکاح کو اپنے لیے کوئی پابندی سمجھتا ہے، رکاوٹ سمجھتا ہے، نکاح نہیں کرتا، فلیس منی، فرمایا پھر وہ مجھ میں سے نہیں ہے، میری سنت پر نہیں ہے۔ اتنی عظیم یہ نعمت ہے، لیکن اگر یہی خواہش اور یہی میلان اور یہی ضرورت ہم اللہ کے احکامات کے برخلاف استعمال کریں تو یہ زنا ہے۔ اگر مرد اور عورت ایسا تعلق آپس میں قائم کر لیں جو شریعت نے ان کے لیے جائز نہیں رکھا، جو شریعت کی نظر میں جائز نہیں ہے، نعوذ باللہ، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مرد اور عورت ایسے ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں جو شرعاً ایک دوسرے سے نکاح ہی نہیں کر سکتے، نعوذ باللہ۔ ایسا مرد اور ایسی عورت جو محرمات میں سے ہے، جسے اللہ نے نکاح کو جائز ہی نہیں قرار دیا، اگر ان کا آپس میں تعلق ہو جائے، یا ایک مرد اور ایک عورت جن کا نکاح تو ہو سکتا ہے لیکن وہ بغیر نکاح کے یہ تعلق قائم کر لیں تو پھر اسے زناکاری کہا جاتا ہے، اور اللہ نے اسے سب سے بڑی بدمعاشی کہا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کرنا تو بہت بڑی بات ہے، زنا کرنا تو بہت بڑی بات ہے، فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، زنا کے بارے میں سوچو بھی نہیں، زنا کے قریب بھی مت پھٹکو۔ زیادہ تاکید کے ساتھ، جیسے آپ کسی کو کہتے ہیں بھائی یہ عمل کرنا تو دور کی بات، اس کے بارے میں سوچنا بھی نہیں، اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے بارے میں سوچو بھی نہیں۔ کیوں؟ اِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، یہ بہت بڑی بے حیائی ہے، یہ بہت بڑی بے غیرتی ہے، یہ بہت بڑی مصیبت ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، اور یہ برا راستہ ہے۔ اللہ نے کسی مرد کے لیے یا کسی عورت کے لیے یہ جائز نہیں کیا، اور کبھی بھی جائز نہیں کیا۔ علماء یہ فرماتے ہیں صرف اسلام میں نہیں، اسلام سے پہلے جتنے بھی ادیان آئے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ کی جتنی بھی وحی آئی، اللہ کے جتنے بھی احکامات آئے، اللہ کے جتنے بھی حکم ہوئے، کسی بھی شریعت میں بغیر شرائط پورے کیے مرد اور عورت کا اختلاط کبھی بھی جائز نہیں کیا گیا۔ کسی بھی، تورات ہو، انجیل ہو، زبور ہو، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا قرآن ہو، حضرت ابراہیم پر نازل ہونے والے صحیفے ہوں، انسانیت کو جتنے بھی پیغام اللہ کی طرف سے آئے، زنا سب میں حرام ہے۔ اتنی عظیم گناہ ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ہم
بیعت کے لیے آتے تھے، اسلام قبول کرنے کے لیے آتے تھے، تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے چند عہد لیتے تھے۔ حضرت عبادہ بن صامت جو مکہ مدینہ منورہ کے اولین مسلمانوں میں سے ہیں، سب سے پہلی بیعت جو مدینہ کے لوگوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 بیعت کی، بیعت اول عقبہ اولا اور ثانیہ، حضرت عبادہ بن صامت ان میں شریک تھے۔ فرماتے ہیں جب ہم پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے کے لیے آئے، 6 تھے 8 تھے، اتنے افراد تھے، فرمایا جو بات آپ نے ہمیں سکھلائی اور جس پر عہد لیا، کیا فرمایا؟ فرمایا اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، کسی کو ناحق قتل نہیں کرنا، چوری نہیں کرنا اور بدکاری نہیں کرنا، زنا نہیں کرنا، پہلی شرائط اسلام۔ اس لیے بعض علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ ایمان کفر اور شرک کے بعد سب سے بڑی برائی زنا کاری ہے۔ انہوں نے فرمایا قتل ناحق سے بھی بڑا گناہ زنا کاری میں مبتلا ہونا ہے۔ لیکن آج اللہ معاف فرمائے، جس معاشرے میں ہم اور آپ رہتے ہیں، یہ تو ایک عام برائی، زنا کاری بالکل ہمارے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا، اللہ معاف فرمائے۔ ایک نوجوان لڑکا اور لڑکی آپس میں باہمی ایسا ربط قائم کر لیتے ہیں جو اسلام نے ان کے لیے جائز نہیں کیا، اور اس پر فخر کرتے ہیں، جی میری اتنی دوستیں تھیں کالج میں، میرے یونیورسٹی میں میری اتنی دوستیں تھیں، آج کل میں اتنی لڑکیوں کے ساتھ ہوں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ زنا کاری ایسا شدید ترین گناہ ہے، ایسا بڑا عذاب ہے جسے اللہ ساء سبیلا کہہ رہے ہیں، بہت ہی برا راستہ، برائی کا راستہ، اور ایسا برا راستہ جو انسان کو تباہی اور بربادی کے گڑھوں میں لے جاتا ہے، ایسے بڑی برائی کہ جو انسان کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ کر دیتی ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کا واقعہ تو آپ کو یاد ہوگا، پیغمبر ہے، اللہ کے رسول ہے، بچپن میں کنویں میں ڈال دیا، آپ کو یاد ہے واقعہ۔ مصر میں بیچے گئے، عزیز مصر نے، وزیر اعظم نے خرید لیا، محل میں پلے اور بڑے ہیں، محل میں رہنے والے انسان ہیں، میری طرح اور آپ کی طرح شاید نہ ہو، بہت ہی نازک پلے ہوئے، محل میں رہنے والے کی تو پھر شان ہی، پھر جس کو پالنے والا پھر وزیر ہو، اس کی تو پھر شان ہی عجیب ہوتی ہے۔ ہمارے ہم اللہ نے جنہیں ان کو مال اور دولت دی ہے، ان کے بچوں کے عیش اور آرام آپ دیکھیں، جوان ہوئے، وہی عورت عزیز مصر کی بیوی نے گناہ کی دعوت دی۔ کتنی بڑی یہ تباہی ہے، کتنی بڑی خسارہ ہے یہ دنیا کا، زنا کرنا۔ ایک بات سے سیدنا یوسف علیہ السلام کے ایک لفظ اور ایک دعا سے آپ کے سامنے آ سکتا ہے کہ فرماتے ہیں رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، اے اللہ جس گناہ کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں، اس سے بہتر تو یہ ہے کہ میں جیل میں چلا جاؤں۔ کون کہہ رہا ہے؟ وہ شخص جو محل میں رہتا ہے، وہ شخص جس کی پرورش ایک وزیر نے کی ہے۔ میں اور آپ بھی جیل کے بارے میں اللہ معاف فرمائے نہیں سوچ سکتے۔ جیل میں جو تکالیف ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو جیل کے اندر ایک کچھ بھی نہ ہو، قید ہو جانا، یہ ایک ایسا عمل ہے کہ انسان اسے پسند نہیں کرتا۔ آپ یا مجھ میں سے کون ہے جو یہ کہتا ہے کہ جی میں ایسی جگہ ایک ہی کمرے میں رہوں گا، کبھی اس سے باہر نہیں نکلوں گا؟ ہم کہیں گے پاگل ہوا ہے کیا؟
ایسا خوبصورت پنجرہ مجھے نہیں چاہیے، بھائی میں آزاد انسان ہوں۔ لیکن سیدنا یوسف علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا یہ دنیا کے سارے آسائش، سارے آرام، سارا کچھ میں قربان تو کر سکتا ہوں، لیکن زنا نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کہ زنا ان سب سے بڑھ کر گناہ ہے۔ قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، فرمایا اے میرے رب جیل میں مجھے بھیج دے، جیل مجھے زیادہ پسند ہے اس بات سے کہ میں وہ گناہ کر لوں جس گناہ کی طرف یہ عورتیں مجھے بلاتی ہیں۔ یہ اس کی شناعت کے لیے کافی ہے۔ آج ہم اللہ معاف فرمائے زنا صرف اپنے مزے اور آرام کے لیے، اپنی بدماشی کرے، معاف کیجیے گا، اپنی بدماشیاں پوری کرنے کے لیے کرتے ہیں، اور صرف یہ دکھانے کے لیے کرتے ہیں کہ جی فلاں کو بھی میں نے کیا، نعوذ باللہ، فلاں کو بھی میرے ساتھ تعلق تھے، فلاں کے بھی میرے ساتھ تعلق تھے۔ اللہ نے آپ کو جب ایک فطری اور بہتر طریقہ عطا کیا ہے، نکاح کا طریقہ عطا کیا ہے، ایسا طریقہ جس طریقے میں آپ یہی عمل کرتے ہیں لیکن اجر اور ثواب بھی پاتے ہیں، آپ کی ضرورت بھی پوری ہوتی ہے اور آپ کو اجر اور ثواب بھی ملتا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان، اگر مجھے پوری طرح حدیث یاد نہیں ہے، فرمایا اگر بیوی کا بوسہ لیتا ہے، بیوی کے ساتھ یہ تعلق قائم کرتا ہے اور اپنی ضرورت پوری کرتا ہے، فرمایا اسے 20 پر اجر ملے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حیران ہو گئے، فرمانے لگے جی ضرورت ہماری فطری تقاضے ہمارے، ہم نے فطری تقاضا پورا کیا، کیا اس پر بھی اجر اور ثواب ہے؟ فرمایا ہاں اس پر بھی اجر اور ثواب ہے۔ کیوں؟ کہ کیا تم نہیں دیکھتے اگر یہی فطری تقاضا تم اللہ کی نافرمانی کے ذریعے پورا کرتے تو تمہیں گناہ ہوتا، جب تم یہ فطری تقاضا اللہ کے حکم کے مطابق پورا کرتے ہو تو فرمایا اجر اور ثواب بھی ہے۔ سب سے بہترین دینار اور درہم کون سا ہے؟ یاد ہے نا آپ کو؟ سب سے بہترین صدقہ کون سا ہے؟ فرمایا وہ صدقہ، سب سے بہترین دینار اور درہم وہ ہے جو انسان اپنی بیوی اور بچوں پر خرچ کرتا ہے۔ لیکن آج ہم اس مبارک اور اچھے عمل کو پیسے دے کر اللہ کا عذاب، پیسے دے کر اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ جی ایک رات کی اتنی ریٹ میں دیتا ہوں، نعوذ باللہ۔ اللہ نے جو چیز ہمارے لیے جائز کی گھر میں موجود ہے، بیوی گھر میں موجود ہے، اگر بیوی نہیں ہے تو نکاح کرنے کی صلاحیت اللہ نے آپ کے اندر رکھی ہے، لیکن سب کچھ ہونے کے باوجود جو انسان اللہ کی نافرمانی کرے، بیوی اس کے پاس، اولاد اس کے پاس، جی ایک پیارا سا گھر اس کے پاس، اور پھر بھی وہ باہر منہ مارتا پھرے، تو پھر وہ اس قابل ہے یا نہیں کہ اللہ کے عذاب میں اس پر مسلط کر دیا جائے؟ پھر یہ نہیں ہونا چاہیے کیا کہ اللہ جس طرح ایک انسان کی عبادت پر اور ایک انسان کی فرما برداری پر جس طرح اللہ اجر اور ثواب دے کر اس سے اپنی خوشی اور رضا کا اظہار فرماتے ہیں، اسی طرح اس نافرمان اور بدکار کو اللہ عذابوں میں مبتلا فرما کر اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زناکار کے لیے 6 عذاب ہیں اللہ کے 6 عذاب ہیں، 3 اسے دنیا میں ملتے ہیں اور 3 آخرت کے لیے تیار ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا سب سے بڑا عذاب جو دنیا میں اللہ اس پر مسلط کر دیتے ہیں، اس کی وجاہت، اس کی شان، اس کی عزت، اس کے چہرے کی خوبصورتی سے اسے محروم کر دیتے ہیں، منحوسیت اس پر مسلط کر دیتے ہیں۔ لوگ اسے دیکھ کر بجائے اس کے کہ اس کے قریب آئیں، لوگ اس سے دور بھاگنے لگتے ہیں۔ آج ہم کہتے ہیں نا جی پتہ نہیں کیا بات ہے مولوی صاحب،
پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے جی، سمجھ نہیں آتی، لوگ مجھ سے دور بھاگتے ہیں، لوگ مجھے اچھا نہیں سمجھتے۔ بھئی کیوں سمجھے تجھے اچھا؟ زناکار شخص جب زنا میں مبتلا ہو جاتا ہے اور غیر عورتوں سے ساتھ تعلقات بناتا ہے تو فرمایا سب سے پہلی چیز اللہ اس کی وجاہت، اس کی عزت، اس کی رونق اس سے چھین لیتے ہیں۔ پھر کوئی اس کی عزت نہیں کرتا، پھر کوئی اسے دیکھ کر اس کے قریب نہیں آتا، پھر اس سے محبت نہیں کی جاتی، پھر اس سے تعلق دل سے نہیں رکھے جاتے۔ یہ تو بہت ہے ہمارے تعلقات، لیکن قلبی تعلقات نہیں رکھے جاتے۔ اور دوسری چیز فرمایا اس کی عمر میں برکت ختم ہو جاتی ہے۔ 80 سال کی عمر، 70 سال کی عمر یا 100 سال کی عمر بھی اللہ نے اسے دی ہو تو اس عمر میں برکت نہیں رہتی۔ برکت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی رضا اور اللہ کا قرب نہیں رہتا۔ ایک آدمی 100 سال تک جیے اور 100 سال تک گناہ کرے، 100 سال تک زناکاریاں کرے، 100 سال تک نظروں کا غلط استعمال کرے، 100 سال تک روزانہ اپنے دل میں گناہ کے پلان بنائے، اس سے بہتر تو وہ نوجوان ہے جو 25 یا 30 سال کی زندگی جیتا ہے لیکن اللہ کے لیے جیتا ہے، ایک ایک لمحہ اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے، ایک ایک لمحہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں گزارتا ہے۔ آج ہماری زندگی میں ہمارے ساتھ یہی ہو رہا ہے، ہماری جتنی بھی زندگی ہے اس میں رحمتیں اور برکتیں کم ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ آج صبح سے لے کر اب تک کی زندگی دیکھ لیں، کتنے گناہ ہم کر چکے ہوں گے، کتنے گناہ ہم کر چکے ہوں گے۔ ایک بڑے عالم ہیں عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ، ایک نوجوان کا واقعہ لکھتے ہیں۔ اب واقعہ فرماتے ہیں کہ ایک 17-18 سال کا نوجوان میں نے دیکھا، بازار میں نظر جھکا کر اور زبان پر اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جا رہا تھا۔ عبداللہ بن مبارک اس وقت ہوں گے بڑی عمر کے، مجھے نہیں معلوم ان کی عمر اس وقت کیا ہوگی، لیکن اللہ نے علم دیا ہے، حدیث کے امام ہیں۔ ایسے لوگوں کے پاس پھر نظر ہوتی ہے، وہ نظر سے پہچان لیتے ہیں کہ آگے والا آدمی کیسا ہے۔ فرمایا جب میں نے اس نوجوان کو 17-18 سال، کیا عمر ہے آج ہمارے 17-18 سال والوں کو دیکھو تو صحیح کیا ہو رہا ہے۔ فرمایا جب میں نے اسے اس حال میں دیکھا کہ نظریں جھکائی ہوئی ہیں، بازار میں ہے اور ذکر اذکار کرتے ہوئے گزر رہا ہے، میں نے اسے روک لیا اور میں نے اسے کہا کہ اے نوجوان، جب سارے یہاں بدکار، اللہ معاف فرمائے، جب سب یہاں نظر کے زنا کر رہے ہیں، کوئی ادھر دیکھ رہا ہے، کوئی ادھر دیکھتا ہے، کوئی ادھر دیکھتا ہے، یہ بھی تو زنا ہے نا، ناجائز نظر اٹھانا یہ بھی تو زنا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھوں کا زنا نامحرم عورتوں کو دیکھنا ہے۔ آج ہماری تو نظر ہی نیچے نہیں ہوتی، اللہ معاف فرمائے۔ فرمایا اس نوجوان کو میں نے کہا کیا راز ہے، کیا راز ہے یہ کہ جب ساروں کی نظریں ادھر ادھر بکھر رہی ہیں تیری نظر کیوں جھک رہی ہے؟ تو اس نے کہا اے اللہ کے بندے، اگر تجھے یہ معلوم ہو جاتا کہ نظر جھکانے میں اللہ نے کتنی لذت رکھی ہے تو کبھی بھی نظر نہ اٹھاتا۔ کون کہہ رہا ہے؟ 17 یا 18 سال کا لڑکا۔ یہ ہے زندگی کی برکت۔ جب انسان گناہ کرتا ہے، خصوصاً زنا کاری کرتا ہے، اللہ اس کی عمر سے برکت ختم کر دیتے ہیں، اس کی عمر کم کر دیتے ہیں۔ عمر کم کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 80 کے بجائے 60 سال جیے گا۔ عمر کم کرنے کا مطلب یہ ہے اطاعت اور نیکی کی عمر کم ہو جاتی ہے۔ 100 سال جیا لیکن نیکی کی عمر صرف 10 سال رہی،
100 سال جیے لیکن نیکی کی عمر صرف 5 سال رہی، کیا عمر ہے؟ اللہ نے آپ کو 100 سال دیے تھے تو آپ کی نیکیاں 1000 سال کے برابر ہونی چاہیے تھیں۔ کیوں؟ کہ اللہ نے آپ کو ایسے اعمال سے نوازا ہے کہ ایک ایک عمل کئی 100 سال عبادت کا عمل ہے۔ ایک لیلۃ القدر کو لے لیں نا، لیلۃ القدر کی ایک رات 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ یہ لیلۃ القدر کیوں نہیں ملتی ہمیں؟ کیونکہ ہم نے زناکاری سے اپنی زندگی کو آلودہ کر لیا ہے۔ یہ لیلۃ القدر ہمیں کیوں نہیں ملتی؟ یہ روزے کی لذت کیوں نہیں ملتی؟ یہ روز آذان کی آواز آ کر بھی ہم مسجد نہیں آ سکتے، کیوں نہیں آتے؟ کہ اللہ نے ہماری عمر کی برکتوں کو ختم کر دیا اس زناکاری کی وجہ سے، اس نظروں کے غلط استعمال کی وجہ سے، اس فحش گوئی کی وجہ سے، اور اس زندگی کی وجہ سے جو ہم اور آپ یہاں پر گزار رہے ہیں۔ تو فرمایا زناکار پر دوسرا عذاب جو اللہ مسلط کرتے ہیں، عمر کی برکتیں، عمر کم کر دیتے ہیں، اور فرمایا تیسری چیز جو زناکار پر مسلط ہو جاتی ہے وہ دائمی فقر اور فاقہ ہے۔ دائمی فقر اور فاقہ، اس کی نسلوں میں اللہ فقر اور فاقے کو مسلط کر دیتے۔ آج میں اور آپ کس کے لیے کماتے ہیں؟ جی ہم تو اپنی اولاد کے لیے کما رہے ہیں، یہی ہے نا آپ کا لفظ؟ جی میں تو ساری میری میں نے تو اپنی زندگی گزار لی۔ یہ محنت کیوں ہے جی؟ میری اولاد راحت اور آرام میں زندگی گزارے، میری اولاد کسی تکلیف میں نہ آئے، میری اولاد کسی پریشانی میں نہ آئے۔ اللہ کے بندے، زناکاری میں مبتلا ہو کر تو نے اپنی اولاد کے لیے غلط فیصلہ تو پہلے ہی کر دیا۔ جب ایک نوجوان زنا کی طرف مائل ہوتا ہے، اور جب ایک نوجوان لڑکی، آپ یہ جتنی بھی لڑکیاں اللہ معاف فرمائے ناجائز کاموں میں ہیں، پوچھیں کیا کہیں گی؟ بھئی بھوک اور پیاس کی وجہ سے آئی ہے، کھانے اور پینے والا، کمانے والا کوئی نہیں ہے، کھلانے والا کوئی نہیں ہے، اللہ معاف فرمائے۔ ہمارے گھر کے حالات خراب تھے، یہ ساری چیزیں صرف بہانے ہیں، شیطانی ہیلے ہیں، مکر اور فریب ہے۔ جس کام میں وہ لڑکی یا لڑکا آئے ہیں اور جس کے ذریعے سے پیسہ حاصل کر رہے ہیں، وہ کام ہی فقر اور فاقے والا ہے۔ جو زناکاری میں مبتلا ہوا، اللہ نے اسے فقر اور فاقے میں مبتلا کر دیا۔ اور فقر اور فاقے کی کئی اقسام ہیں۔ ایک فقر اور فاقہ تو وہ ہے کہ انسان کے پاس پیسہ نہ ہو، جی مال اور دولت نہ ہو، اور اس سے بڑا فقر اور فاقہ یہ ہے کہ انسان کے پاس سب کچھ ہو لیکن اس کا صحیح استعمال نہ ہو۔ آپ کہیں گے جی مولوی صاحب کہہ رہے تھے فقر اور فاقہ، نعوذ باللہ میں تو 20 سال سے زنا کر رہا ہوں، اللہ معاف فرمائے، مجھے تو اللہ نے بہت دے رکھا ہے۔ آپ کو جو ملنا تھا وہ تو آپ کو پتہ نہیں ہے نا، ہو سکتا ہے کہ اس زنا کی وجہ سے کتنا کم ہو گیا ہو، اگر پھر بھی مل رہا ہے۔ تو فقر اور فاقہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ بھوکے رہیں، فقر اور فاقے کی ایک قسم یہ بھی ہے سب کچھ کھا کر بھی آپ کے کام نہ آئے، سب کچھ کر کے بھی بیماریاں، اور پھر اس زناکاری کی وجہ سے جو بیماریاں انسان پر مسلط ہوتی ہیں، یہ بھی تو فقر اور فاقے کی ایک قسم ہے۔ مایوسی، اللہ کی نافرمانی، یہ بھی تو ایک قسم ہے۔ تو یہ 3 برائیاں انسان پر دنیا میں مسلط ہوئیں، اور فرمایا آخرت میں اللہ نے اس کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، دردناک عذاب۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، قرآن کی آیت ہے لہا 7 ابواب، جہنم کے 7 دروازے ہیں، جہنم کے 7 دروازے ہیں، اللہ ہم سب کو ان سے محفوظ رکھے۔ فرمایا سب سے خوفناک دروازہ اور سب سے بدبودار دروازہ اور سب سے بڑا عذاب والا دروازہ زناکاروں کے لیے اللہ نے مخصوص کر دیا۔ زناکار جب جہنم میں جائیں گے، اللہ معاف فرمائے، اس کی شرمگاہوں سے ایک پانی، ایک مادہ نکلے گا، فرمایا اس کی بدبو ایسی ہوگی کہ سارے جہنمی اس کی بدبو سے تنگ آ جائیں گے۔
آج تو تھوڑی سی آپ نے خوشی حاصل کر لی، لیکن دردناک عذاب۔ اور فرمایا پھر اللہ نے اس سے پہلے حساب، ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمارا حساب آسان ہو، آسان حساب ہو، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہ آسان حساب لے۔ فرمایا زنا کار کے لیے اللہ کا حساب شدید ترین ہوگا۔ اگر میں آپ کو اردو میں کہوں، ایک ایک پائی کا حساب لیا جائے گا زنا کار سے، اس کے ساتھ کوئی چشم پوشی نہیں ہوگی، اس کے ساتھ کوئی احسان والا معاملہ نہیں ہوگا، اور جس سے اللہ ایک ایک پائی کا حساب لینا شروع کر دیں پھر اس کی کامیابی تو ہو ہی نہیں سکتی، پھر اس کی کامیابی کیسے؟ جس سے اللہ جب باپ بیٹے سے کوئی حساب لینے لگتا ہے، اور اگر اسے سزا ہی دینی ہو، چلے استاد کی بات کرتا ہوں، استاد کبھی کبھی ناراض ہو جاتے ہیں، اگر استاد کے دل میں یہ آ گیا کہ آج اس شاگرد کو میں نے سزا دینی ہی دینی ہے، پھر آپ اس کے سوالات دیکھیے گا کیسے ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے ایک سوال کا جواب دے بھی دیا، استاد کے پاس دوسرا سوال ہے، دوسرا اس سے بھی شدید، اگر اس سے بھی نکل گئے تو تیسرا سوال ہے، اگر اس سے بھی نکل گئے چوتھا سوال ہے، پھنسا کے آپ کو چھوڑے گا، کیونکہ ڈنڈے لگانے ہیں اس نے۔ اللہ معاف فرمائے، زنا کار سے اللہ کا یہی معاملہ ہوگا۔ فرمایا حساباً شدیدا، شدید ترین عذاب اللہ زنا کاروں سے لیں گے۔ ایک ایک پائی کا حساب، کہاں خرچ کر کے آیا، کیا کیا تو نے زندگی میں۔ اور تیسرا اور سب سے بڑا عذاب جو ان دو عذابوں کی بنیاد بنے گا، فرمایا اللہ اسے نظر التفات سے نہیں دیکھیں گے، اللہ اسے پسندیدگی کی نظر سے نہیں دیکھیں گے، اور جسے اللہ پسندیدگی کی نظر سے نہ دیکھیں پھر اس کی دنیا بھی تباہ اور آخرت بھی تباہ۔ تھوڑے سے فائدے کے لیے، تھوڑی سی خواہشوں کے لیے، اور خواہشیں بھی وہ جو آپ جائز طریقے سے پوری کر سکتے، یہ بھی ایسی کوئی چیز نہیں کہ جو آپ جائز طریقے سے پوری نہ کر سکے، صرف اپنی شیطانی حیلے اور بہانوں میں آ کر، شیطانی مکر اور فریب میں آ کر جو آپ نے تھوڑی سی بد احتیاطی کر لی، اس نے آپ کی دنیا بھی تباہ کر دی اور آخرت بھی تباہ کر دی۔ اور اس کے مقابلے میں اگر آپ اور میں زناکاری سے اپنی حفاظت کریں، اپنے آپ کو زناکاری سے بچائیں، اپنے تعلقات کو محفوظ بنائیں، اپنے تعلقات صرف نکاح تک محدود رکھیں اور بغیر نکاح کے کوئی تعلق قائم نہ کریں، اگر اس طرح سے اگر ہم نے اپنی زندگی گزاری تو پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ضمانت ہے۔ ایک اور حدیث ہے، فرمایا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرما رہے تھے، فرمایا یا معشر قریش، اے قریش کے نوجوانوں، اے قریش کے گروہ، اے قریش کے نوجوانوں، صرف اپنی شرم گاہ کی حفاظت کر لو، میں تمہاری جنت کا ضامن بن جاتا ہوں۔ صرف اس میں صرف ایک ہی لفظ ہے، صرف اپنی شرم گاہ کی حفاظت کرو اور جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اور دوسری حدیث میں ہے اپنی زبان اور اپنی شرم گاہ، ان دو چیزوں کی ضمانت تم دے دو کہ تم انہیں غلط استعمال نہیں کرو گے، نہ زبان کو غلط استعمال کرو گے، نہ شرم گاہ کو غلط استعمال کرو گے۔ فرمایا جنت کی ضمانت میں محمد مصطفیٰ تمہیں دیتا ہوں۔ اتنی آج ہم نے اپنی اولاد کو، اپنے نوجوانوں کو سمجھانے کی، تربیت کی کوشش ہی نہیں کی کہ ان کے تعلقات کیسے ہونی چاہیے۔ ہمارے اپنے تعلقات صحیح نہیں ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، جب والد ہی بے حیا ہو، جب والد خود بے حیائی کے کاموں میں ہو تو اپنے نوجوان بیٹے سے کیسے امید رکھے، اپنی نوجوان بیٹی کو کیسے سمجھائے، اپنی نوجوان نسل کو زناکاری سے کیسے بچائے۔ یہ زناکاری ایک ایسا عمل ہے جو نوجوان مسلمان کی دنیا بھی تباہ کر دیتا ہے اور آخرت بھی تباہ کر دیتا ہے۔ دنیا اس طرح تباہ کرتا ہے کہ اس زناکاری کی وجہ سے ایمان سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، فرمایا
کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب زناکار زنا کرتا ہے ایمان اس سے نکل جاتا ہے۔ حضرت اکرمہ فرماتے ہیں میں نے کہا اے شیخ، اے صحابی، اے میرے استاد، کیسے ایمان اس سے نکلے گا؟ فرمایا انگلیاں داخل کی، فرمایا اس طرح، جب وہ زناکاری کی طرف جاتا ہے اس طرح ایمان اس سے نکل جاتا ہے۔ فرمایا پھر کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا جب وہ توبہ اور استغفار کرتا ہے تو اللہ اس کا ایمان اسے لوٹا دیتے۔ تو اتنا تو ہم کریں کہ جو ہم کر چکے ہیں توبہ اور استغفار، اور اس کام کو آج سے چھوڑ دیجئے۔ سب سے بدترین گناہ گار وہ ہے، فرمایا جو بڑھاپے کی حالت میں زناکاری کرتا ہے۔ بڑھاپے کی حالت میں 40 سال 50 سال کی عمر میں جا کر زناکاری کرتا ہے، فرمایا یہ وہ انسان ہے جس سے اللہ شدید ترین ناراض ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اس بے حیائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله